یہ تاریخی جملہ جو شیر شاہ سوری کی زبان سے ادا ہوا، اگر قسمت میں میرا ساتھ دیا اور خوش قسمتی میری ہمنوا رہی تو میں مغلوں کو آسانی سے ہندوستان کے باہر کر دوں گا۔ جی، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی خوبصورت مقام کالا چٹا کے پہاڑ اور دریائے سندھ کی موجیں شور مچاتی ہوئی یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ میری تاریخ بہت قدیم ہے۔ باغ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 2 سال پہلے تاریخ کے حوالے سے کچھ صفحات پلٹے تھے اور اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ دریائے سندھ کا کنارہ کتنا قدیم ہے، اور اس حوالے سے ہم نے خدمات دی تھی جناب محمد عمران کھٹر سے، جو باغ نیلاب اور کھٹر کے کتاب کے مصنف بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسی سلسلے کو مزید جوڑتے ہیں اور ایسے مقام سے جوڑتے ہیں جو انتہائی قدیم اور بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ مزید اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کریم خان آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ آگے جو تاریخی سلسلہ آنے والا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ بالکل، مزید چلتے ہیں گفتگو پہ۔ عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا کرم کریم بھائی، خیریت سے ہیں؟ اور میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین سامعین کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، خوش آمدید عمران بھائی، آپ کو انتہائی خوش آمدید 2 سال کے بیچ میں اس وقفے کے بعد۔ منظر کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی، بس جب تک انسانی بقا باقی ہے، زندگی باقی ہے تو ملن کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ باقی رہتی ہے جی۔ دریائے سندھ کا یہ کنارہ، یہ مقام جہاں پہ ہم تشریف فرمائیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جی بالکل، دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ مقام جس مقام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیلاب گاؤں کی وہ ڈاک چوکی ہے جو کہ ہندوستان کے اندر وہ آخری پوائنٹ ہے شیر شاہ سوری کی شاہراہ کا، جہاں سے آگے افغانستان، قدیم افغانستان سٹارٹ ہو جاتا ہے جی۔ اس کو ڈاک والی چوکی بھی کہا جاتا ہے؟ جی بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے ایک شاہراہ تعمیر کرائی تھی جسے شاہراہ اعظم برٹش دور میں سے گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈھاکہ کے اندر ایک گاؤں ہے سنار۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش والی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ڈھاکہ ڈانگا بنگال، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ اس شاہراہ کا اختتامی پوائنٹ ہے۔ اگر اس کا فاصلہ دیکھا جائے تو یہ 1500 کوس لمبی شاہراہ ہے۔ اچھا، اگر جو پیدل سفر تھا اس وقت اونٹوں اور گھوڑوں پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ سفر کیا جائے اس کے اوپر جو قافلے آتے جاتے ہیں تو یہ تقریباً 4 ماہ کے عرصے پہ محیط سفر ہے۔ یہ ڈھاکہ سے اس مقام پہ جہاں موجود ہیں پہنچنے میں اس وقت 4 ماہ لگ جاتے تھے، جو روٹین سے تجارت کے سلسلے میں یا مسافر چلتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کہا جاتا ہے کہ جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری کا ہی کارنامہ ہے، اور اس راستے سے جو ڈھاک گھوڑوں کے ذریعے لے کر جاتے تھے اس مقام پر وہ خراسان یعنی افغانستان کا جو راستہ یہ بارڈر لگتا تھا، یہاں سے ہندوستان کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ اس کے اوپر بتائیے گا۔ جی، یہ بیسک بنائی گئی تھی، مطلب جو شیر شاہ سوری کی سٹیٹ کے اندر جو بادشاہانہ وقت تک خفیہ اطلاعات جو پہنچائی جاتی ہیں اس پہ ایک شیر شاہ سوری نے بہت ایک جاسوسی کا سسٹم بنایا تھا۔ اچھا، جو بذریعہ ڈاک بادشاہ وقت تک جو ڈاک پہنچتی تھی جاسوسی کی، تو وہ بہت فاسٹ ٹریک تھا۔ اچھا، مطلب معمول سے ہٹ کے وہ ہر کچھ فاصلوں پہ یہ چوکیاں موجود تھی جہاں تازہ دم گھوڑے کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا جی، تو وہ جب ایک مخصوص فاصلہ طے کر کے جو کچھ کوسوں میں ہوتا تھا
तो आगे मतलब जो चौकी आती थी वहाँ पे ताज़ा दम घोड़े चेंज कर लिए जाते थे। अच्छा। और सिपाही वहाँ पे आराम करते थे और अगले सिपाही वो डाक लेके, और अगले यहाँ मंजिल की तरफ तक जाते। कहा जाता है कि वो डाक इतना भी इंतज़ार नहीं किया जाता था, एक घोड़े से दूसरे घोड़े पे उछाली जाती थी। उसको रोकने का इंतजार नहीं था। नहीं, मतलब जब वो पहुंचता था तो आगे घोड़ा सवार तैयार होते थे, तो वो एक घोड़ा सवार दूसरे घोड़े सवार को पकड़ने के लिए उस डाक को उसकी तरफ उछाल देता था। उस वक्त तेज तरीन डाक रास्ते पहुंचाने का एक बेहतरीन मिसाल ये सामने आई जी। है। ये बताइएगा, शेर शाह सूरी बेसिकली बुनियादी तौर पर किसी बादशाह का बेटा था या ताजिर था, वो कौन था? असल में ये एक आम जो है छोटे से एक सिपाही और उसके बाद एक छोटे से जागीरदार का बेटा था, और एक सिपाही से बढ़ते बढ़ते जो है मतलब एक बादशाह ने वक्त के ओहदे तक पहुंचा। तो इस सिमन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग वक्त पे कमन डालना जानते हैं तो वक्त आगे बढ़कर उन लोगों की कदमबोसी करता है। क्या बात है करीम भाई, मैं चाहता हूँ कि हमने जिस टॉपिक को टच किया है इस उक्ता को हम वन बाय वन स्टेप वाइज इसको खोलते जाएं, जी जी, ताकि शेर शाह सूरी की ज़िंदगी, सपाहाना ज़िंदगी के बारे में हमारे नाजरीन को एक मुकम्मल तारीख मिले। जी बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही है जी। आज हम ज़रा कुछ तारुफ इस हवाले से कर रहे हैं, और साथ में चूँकि अब इस मकाम पर हम मौजूद हैं जहाँ पे ये डाक चौकी थी, और यही वो अहम जगह है जो मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं होगा इससे पहले। आज से पहले अगर इसको किसी बंदे ने तारीखी लिहाज से पॉइंट आउट किया है तो उस शख्सियत का नाम भी मोहम्मद इमरान ख़ान खट्टर है। क्या बात है। जी, मुझसे पहले ये मकाम किसी बंदे ने क्लियर नहीं कर सके। अच्छा जी, आपने किताब में जिक्र भी किया है और उसमें तस्वीर भी हैं यहाँ के कंडरात की, चूँकि नाजरीन देख भी रहे हैं कंडरात इस वक्त वो जो दीवारें हैं उसमें से एक दीवार जो है वो आधी सलामत है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकी ये पत्थर सारे गिरे पड़े हैं, और हम बिल्कुल उसी डाक चौकी में गालिबन एक या दो कमरों पर मुश्तमिल थी ये जगह हम मौजूद हैं। इमरान भाई ये बताइएगा, जो मौजें हैं इस वक्त दरिया की, जी, बहुत ये जो जगह है यहाँ पे ये पहाड़ी दो आमने सामने है, और पानी यहाँ से गुजरते हुए हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर बैठे हैं, मगर वो जो मौजों का शोर है वो यहाँ तक क्लियर सुनाई दे रहा है। जी, कैसे पार करते होंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर रब ताला ने ज़रूर इन मौजों को भी एक लफाजी दी है, अगर मैं इन मौजों की जो कुछ कह रही हैं अगर मैं वो आवाज़ नाजरीन तक पहुँचाऊँ तो ये खुद जो है चीख कर जो है उस तारीख को बयान कर रही हैं, अगर कोई बंदा समझने वाला है ना। क्या बात है। तो मतलब ये मौजें खुद जो है इस बात को क्लियर कर रही हैं। क्या बात है। जी, तो दूसरा ये था कि ये जो जगह है आगे जाके हम उस पॉइंट को भी अगले आने वाली किस्तों में वो दिखाएंगे। जी ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसके जो दरिया है यहाँ पे इसकी चौड़ाई बहुत कम रह जाती है। जी, कम रह जाती है, और इसके मिड पे दरमियान में एक पहाड़ी है। जी पहाड़ी है बिल्कुल। तो आगे चल के हम बताएंगे नाजरीन को कि यहाँ पे पहाड़ी के इस साइड ड्रिलिंग की गई है। अच्छा, वो जो शिलिंग थे, ठीक है, वो कश्तियों का पुल बनाने के लिए, वो शिलिंग बांधने के लिए जो है वो इस पहाड़ के अंदर ड्रिलिंग की गई है। अच्छा, ठीक जी, हो गया। और बीच में जो दरिया के सेंटर में उन कश्तियों को जो चीज़ सहारा देती थी वो पहाड़ी है जो दरिया के सेंटर में आपको नजर आ रही है। ठीक है। तो ये दरिया यहाँ पे छोटे छोटे 2 टुकड़ों में बांट गए हैं। तो ऐसा मकाम आपको दरिया सिंध के ऊपर किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा, और इंतहाई करीब भी है। जी, मतलब इसकी जो है चौड़ाई दोनों पहाड़ियों के अंदर ये है, ये बंद हो गए है।
شیر شاہ سوری کے ادوار کا کچھ اس بارے میں کچھ تاریخی حوالہ جات ہیں کہ انہوں نے کتنا عرصہ حکومت کی یا وہ کتنا عرصہ اس معاملات میں رہے؟ جی کریم بھائی، اس سلسلے میں جو ہے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جس طرح تاریخ شیر شاہی ہے، اور دوسری جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے تاریخ دان جو ہے وہ محققین اس پہ کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم تمام ریسرچ کتابوں کا، اپنی ذاتی مشاہدے کا، تمام چیزوں کے جو ہے وہ سٹیپ وائز جو ہے اپنے ناظرین کو اس سے مستفید کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی انشاءاللہ. چیدہ چیزیں ہمارے پاس یہ ہیں کہ شیر شاہ سوری کا یہ جو افغانستان کا ابتدائی یہ جگہ ہے، جی جی، یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور آگے ہم ان کے راستے کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ میں اس مقام کے اہمیت کے حوالے سے بتائیں گے کہ شیر شاہ سوری نے کس طرح یہ کیا. تو اس میں مزید کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو. کریم بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرید الدین خان نے جب وہ ایک سپاہی تھا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا. یہ تاریخی جملہ جو شیر شاہ سوری کی زبان سے ادا ہوا، اگر قسمت میں میرا ساتھ دیا اور خوش قسمتی میری ہمنوا رہی تو میں مغلوں کو آسانی سے ہندوستان کے باہر کر دوں گا. یہ جملہ شیر شاہ سوری نے اس وقت کہا تھا جب وہ مغل فوج میں ایک سپاہی تھا. اچھا جی. ایک سپاہی کا یہ الفاظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نظر سپہ سالار پہ تھی. جی، مطلب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب گو کہ وہ ایک چھوٹے عہدے پہ تھا، لیکن اس نے اپنا جو ذہن رکھا ہوا تھا، اپنی جو سوچ رکھی ہوئی تھی، وہ بہت اعلیٰ معیار اور پائے کی تھی، اور وہاں تک وہ پہنچا. وہاں تک وہ پہنچا بفضل خدا. آپ نے ان کا اصل نام لیا؟ جی، میں نے اس لیے ان کا اصل نام لیا کہ میں ان کی ابتدا سے چلنا چاہتا ہوں. جو والدین نے رکھا تھا وہ تھا فرید الدین، اور جو زمانے نے دیا تھا وہ تھا سلطان شیر شاہ سوری. یہ ان کا خاندان تھا. ٹھیک ہے. اور جو لفظ تھا شیر شاہ، ایک دفعہ یہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جا رہے تھے، تو جنگل ویرانے میں، جس طرح اب ہم جیسے ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شیر نے حملہ کر دیا. اچھا. تو انہوں نے اپنے مالک اور آقا کو اس شیر سے بچایا اور شیر کو مار بھگایا. اچھا. جس کے بعد ان کے آقا نے ان کو یہ خطاب دیا، شیر شاہ. کیا بات ہے. جی، بہت تاریخی جملہ. اس میں مزید بات کریں گے ناظرین، یہ سلسلہ آگے مزید بڑھائیں گے. یہاں پر ہم اس قسط کا اختتام کرنے والے ہیں اور مزید شیر شاہ سوری کے بارے میں آپ تک ان کے معلومات پہنچاتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں اسی مقام پر. شیر شاہ سوری کا ڈاک راستہ ہے، یہ ڈاک چوکی ہے، اور یہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے. اٹک شہر سے مغرب کی جانب یہ تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دور دراز علاقہ ہے اور یہاں تک گاڑی کا پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے. پیدل آپ کو، اگر آپ یہاں آتے بھی ہیں تو غالباً 7 سے 8 کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑے گا، اور انتہائی خطرناک پہاڑ ہیں. اونچی جگہ بھی ہے، یہاں تک اوپر آنا بھی بڑا مشکل کام ہے. بڑی ہمت کی ہے عمران بھائی نے. ہم تو چونکہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تاریخ کے ورق کو آہستہ آہستہ جس طرح ہم نکال رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ کتنا قدیم ہے، اور یہاں پہ ایک خاص مقام بھی ہے جسے گلاتراب کہا جاتا ہے، میرے بالکل سامنے ہی ہے. اس پر بھی ایک خصوصی ایپیسوڈ اسی کے حوالے سے کریں گے. مگر شیر شاہ سوری کا یہ جو چیپٹر ہے یہ ابھی آغاز ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے ان کا تعارف پیش کیا ہے اور آگے مزید اس پر بات کریں گے. تو کریم خان آفیشیل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ کریم خان آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے انتظار کریں. ڈاک چوکی شیر شاہ سوری سے کریم خان اور عمران بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.